آج ہم بات کریں کہ زکوٰۃ پر کہ زکوٰۃ ہے کیا اور یہ کس پر دینا واجب ہے اور کس کو دینا واجب ہے۔ اس حوالے سے چونکہ لمبا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ بیسیکلی جب لگائی گئی تھی تو یہ ایک اسٹیٹ ٹیکس تھا کہ اسٹیٹ لوگوں سے زکوٰۃ لیتی تھی اور جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان سے لے کے جو غریب لوگ تھے جو ضرورت مند تھے ان کو دیتی تھی، اور اسی اسٹیٹ ٹیکس سے ہی اسٹیٹ چلتی تھی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی اسٹیٹ کے سارے امور جو ہیں وہ انجام دیے جاتے تھے۔ پہلے زکوٰۃ صرف اسٹیٹ لیتی تھی، فردن یا انڈیویجول جو ہے زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے تھے، صرف اسٹیٹ کو وہ پیسہ دیا جاتا تھا زکوٰۃ کا سارا، اور اسٹیٹ ہی آگے اس کو خرچ کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی عام تھا۔ اس کے بعد یہ اسٹیٹ کو زکوٰۃ دینا بند کیوں کی گئی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسٹیٹ کو زکوٰۃ دینا بند اس لیے کی گئی کہ جب کچھ علماء کرام نے، کچھ ائمہ کرام نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس جو لے رہی ہے ان سے اس کو صحیح خرچ نہیں کر رہی یا اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہی ہے، تو تب یہ اسٹیٹ کو ٹیکس دینا بند کر دیا گیا۔ اور علماء کرام نے، چونکہ جو اس وقت کے حکمران تھے نو ڈاؤٹ کہ ان میں کچھ عیاشیاں بھی تھیں، اور وہ ٹیکس جو اسٹیٹ کو دیا جاتا تھا زکوٰۃ کی صورت میں وہ اس سے اپنی عیاشیاں بھی کرتے تھے، اور چونکہ وہ عیاشیاں کرتے تھے اور علماء کرام اور ائمہ کرام جو تھے وہ ان کے خلاف بولتے تھے، نیکی کی طرف توجہ ان کی دلانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ ایک ٹسل بن گئی دونوں میں، جس کو ٹسل کی وجہ سے جو علماء تھے، جو ائمہ کرام تھے، انہوں نے یہ فتوے بھی دیے اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کو ٹیکس دینا بند کرنے کو ترجیح دی، لوگوں کو بھی اسی کا قائل کیا کہ اسٹیٹ کو ٹیکس دینا بند کریں، اور انڈیویجول ٹیکس جو ہے وہ انڈیویجول زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے، خود لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکالیں اور غریب لوگ جو ضرورت مند لوگ تھے ان کو دیں۔ اس کے بعد جب یہ اسٹیٹ کو ٹیکس دینا زکوٰۃ کی صورت میں جو دیا جاتا تھا وہ بند کیا گیا، تو لوگوں نے اپنے طور پر دینا شروع کر دیا۔ جب اپنے طور پہ دینا شروع کر دیا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کن کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس میں قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں 8 لوگوں کا ذکر ہے، 8 جن کو ٹیکس دیا جا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کو، اور وہ 8 لوگ جو ہیں وہ ان میں پہلے نمبر پہ فقیر ہیں، مسکین ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ شخص آتا ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہو، جو گورنمنٹ کی طرف سے، جو اسٹیٹ کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور کیا گیا ہو، جس کو وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اپنی تنخواہ یا اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے دل خوش کرنا مقصد ہو، ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے دل خوش کرنا مقصد ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے گردنیں چھڑانے کے لیے، مطلب جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ غلام نہیں ہے تو قیدیوں کو، معمولی جو قیدی ہیں جن کے تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے جو پھنسے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو آزادی دلوانے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرض دار، جو مقروض، جو لوگ مقروض ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ کی راہ میں جانے والے جو ہیں مجاہدین، جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے آخری نمبر پر ہے مسافر، وہ مسافر جو گھر سے دور ہے، جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، جو ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو 8 لوگ ہیں، اب ان کی جو علماء کرام نے آگے تشریح کی ہے یا علماء کرام نے آگے اس کی جو تفاسیر اس حوالے سے بتائی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو مختلف علماء کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہ فقہ حدیث ہے، تو فقہ حدیث میں بھی جو لکھا گیا ہے مسکین اور فقیر کی جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو جس پر اختلاف ہوتا ہے یا جس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یا جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کی،
تو وہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ فقہ حدیث کی یہ کتاب ہے، اس کے مطابق وہ جو دلوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں۔ ہمارے نارملی یہ مسکنسیپشن ہے کہ نان مسلمز جو ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے وہ کافر جو اسلام کے خلاف ہوں یا اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پیسے دے کے چپ کروایا جا سکتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کافر یا وہ نان مسلم جو غریب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسے زکوٰۃ کے دیں گے تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن وہ غریب ہیں اور یہ شبہ ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے دوبارہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں یا ان کا ایمان کمزور نہ ہو جائے، آپ ان کو بھی اسلام پہ رکھنے کے لیے اور ایمان کا مضبوط کرنے کے لیے آپ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں امام شافعی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافر کو تالیف قلب کے لیے، مطلب دل خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ امام شافعی نے اس میں بعد میں لکھا ہے یہ، امام ابو حنیفہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اب یہ مقصد ختم ہو گیا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مقصد تھا تو تب دی گئی تھی، اب یہ مقصد ختم ہو گیا ہے۔ امام احمد اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے، مطلب اب بھی جو حکم جاری تب ہوا تھا، جو دیا گیا تھا، وہ آج بھی ہے اور نان مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام شوکانی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ جو تالیف قلب کے لیے خرچ کی ضرورت پیش آئے تو مال زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے، مطلب اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ دیں، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو یہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس حوالے سے احادیث بھی ہیں کہ انہوں نے بھی تالیف قلب کے لیے یہ پیسے زکوٰۃ کے پیسے دیے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے جو پیسے تھے وہ دیے تھے کفار کو۔ اس حوالے سے ہمارے پاس دوسری جو کتاب ہے وہ منہاج الفتویٰ کتاب ہے یہ، اور یہ مفتی عبد القیوم خان ہزاروی ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں پائے کے، انہوں نے یہ لکھی ہے اور انہوں نے بھی یہی تمام چیزیں لکھی ہیں کہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، طاقتور کافر کو اگر اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہو، کمزور کافر کو دیا جا سکتا ہے اسلام میں مائل کرنے کے لیے، یا کمزور مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس حوالے سے کافی حوالے دیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حیات ظاہری کے حوالے سے دیے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بنی امیہ بن ابن حرم، بنی امیہ ابن حرب، بنی مخزوم میں حارث بن حشام، عبد الرحمن بن یربو، بنی جمع میں صفوان بن امیہ، بنی عامر میں سہیل بن عمرو اور حتیب بن عبد العزیزی، بنی اسید بن عبد العزیزی میں حکیم بن حزام، بنی ہاشم میں ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، فزارہ میں انیہ بن حسن، بنی تمیم میں اقرا بن حابس، بنی نصر میں مالک بن عوف، بنی سلیم میں عباس بن مرداس، ثقیف میں علا بن حارثہ، بنی سہم میں عدی بن قیس۔ ان میں سے بعض کو 100 اونٹ اور بعض کو 50 اونٹ بھی دیے گئے۔ لیکن انہوں نے اس حوالے سے ایک اور روایت بھی لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے تو اس دور میں یہی لوگ جو زکوٰۃ لیتے تھے، ان میں سے 2 لوگ انیہ اور اقرا، یہ آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، انہوں نے زمین مانگی ہے تو حضرت ابوبکر نے وہ زمین لکھ دی ان کو، تو وہ جب ان کو لکھ دی ہے تو حضرت عمر نے وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ پھاڑ دیا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ وہ دیتے تھے، زکوٰۃ فنڈ سے وہ دیتے تھے، لیکن اب اسلام طاقتور ہو گیا اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، اور حضرت ابوبکر بھی اس پر خاموش رہے اور باقی تمام صحابہ بھی اس پر خاموش رہے۔ لیکن جو علماء اکرام ہیں، جو امام ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکم موقوف نہیں ہوا، یعنی یہ حکم ختم نہیں ہوا ہے، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اس میں اگر حضرت عمر کی جو روایت پیش کی گئی ہے اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر اسلام جب طاقتور تھا تب دینا بند کی گئی ہے تو آج بھی اسلام کو اتنی ہی ضرورت ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے کفار کو یا نان مسلم کو دینے کی، کیونکہ آج اسلام اس قدر طاقتور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں
تو ان میں بھی یہی تمام احکامات ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی طرف مائل ہو جائیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ ساری کتب سے اور جو علماء کرام کا ہم نے دیکھا اس حوالے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ نان مسلم کو دی جا سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی کنفیوژن ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کو، قریبی رشتہ دار، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، لیکن تمام علماء کرام کے نزدیک رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، والد اپنے بیٹے کو یا دادا اپنے پوتے کو یا بیٹا اپنے والد کو یا پوتا اپنے دادا کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بہن کو، بھائی کو، چچا کے بیٹے کو، بھتیجے کو، دیگر جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہونا ضروری تھا کہ زکوٰۃ ایک تو نان مسلم کو دی جا سکتی ہے، دوسرا قریبی رشتہ دار کو بھی دی جا سکتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ مسافر، غریب، مسکین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، ان تمام افراد جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔